جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فار کڈس کی جو ہے کچھ خصوصیات ہیں، اس میں کچھ سیگمنٹ ہیں، اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں نعت خوانی ہے، اس میں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ہے، اس میں ایسی باتیں ہیں جو اسلام سے متعلق ہیں، عقیدے کی باتیں سکھاتے ہیں، کبھی اخلاقیات کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی تربیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے جو بڑے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، اگر آپ کے بچے کسی کام کاج میں مصروف ہیں تو آپ ان سے بولیں ایک مرتبہ پروگرام میں بیٹھیں تو، اور جب وہ پروگرام سے اٹھیں تو جیسے اسکول پڑھ کر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آج آپ نے کیا پڑھا، تو بتا آج ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ پڑھایا۔ تو اسی طرح یہ کلاس کا ایک منظر ہے، یہ کلاس روم ہے، ٹیوشن سینٹر ہے، تربیت گاہ ہے اور اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے بچے گھر میں شرارتیں کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر ہمارے پاس بٹھائیے، انشاءاللہ عز و جل یہ ایسی برکتیں ملیں گی کہ وہ سیکھے گا۔ اچھا، جب دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، جب یہاں پر بچے سیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بچے جو ہے سیکھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو گھر پہ بیٹھے ہوئے وہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو پہلے سننا پڑے گا، پھر اس کی طرف آنا پڑے گا۔ تو پہلے آپ سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی عمل کی طرف بھی جائیں گے۔ تو آج بھی بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہے، آج بھی پیاری پیاری ایکٹیویٹیز ہیں، تو آپ بچوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور آج کے ہم سوال کی طرف جا رہے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے قرآن پاک میں وہ کون سی سورت ہے جو ایک نماز کے نام پر ہے؟ ٹھیک ہے جی، نمازوں کے نام کتنے؟ 5 جو فرض نماز ہیں۔ نمبر 1 مغرب عشاء، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم ایک سورت کا نام بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ یہ سورت کس پارے میں ہے۔ تو 2 باتیں آپ نے بتانی ہے، اگر ایک بتا دی تو جب بھی اچھا ہے۔ تو جلدی جلدی پیارے بچوں ہو جاؤ، ہو جاؤ بچوں، کیوں ریڈی ہو جائیں کہ اچھی پیاری باتوں کا زمانہ آ گیا آتا ہے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی قاری صاحب، آج کیا پڑھا رہے ہیں؟ کیا اسٹارٹ کریں گے؟ کس انداز سے کیا کہیں گے؟ آج انشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سورۃ العصر کی تلاوت کریں گے، سورۃ العصر کی تلاوت کریں گے اور حدر میں کریں گے، اور انشاءاللہ وقت مناسب پہ اگر موقع ملا تو ہم اس کو ترتیل میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ایک مرتبہ اس کی پہلے تلاوت ہوگی، پھر اس کے جو مخارج ہیں، قواعد ہیں، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب توجہ کے ساتھ پہلے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب آپ کو قاری صاحب یہ بتانے لگیں کہ اس سورت کو پڑھنا کیسے، اس کا انداز کیا ہوگا؟
کہاں کھینچنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں مد ہے. تو آپ سمجھیں، اور کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے تو قاری صاحب سے معلوم کر لیں. قاری صاحب یہ یوں پڑھیں گے، سواد ہے، سین ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے، اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی کھلا گراؤنڈ ہے. جی قاری صاحب آپ کی طرف. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. اب اس میں دیکھیے کہ واو جب بھی کہیں پر بھی واو آ جائے یا پیش آ جائے یا دو پیش آ جائیں یا واو مدہ آ جائے یا واو لین آ جائے، جب بھی آئے گا تو ہمارے ہونٹ آٹومیٹک گول ہو جائیں. کیا ہو جائیں گے؟ گولائی کی طرف. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عین کی ادائیگی کلیئر کریں گے حلق کے درمیان والے حصے سے. اس کے بعد صاد، یہ صاد حرف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے حروف میں سے. کیا ہے؟ موٹے حروف، موٹے. ٹھیک ہے. اور یہ صاد ایکسٹرا موٹے، ایک تو موٹے حروف، پھر یہ ایکسٹرا موٹے، اس کو ہمیں زیادہ پور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں اب یہ را جب وقف کرتے ہیں تو ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ساکن ہوگی تو دو ساکن، یعنی کہ یہ بھی ساکن آئے گا پڑھنے میں، یہ بھی. تو پڑھیں گے والعصر. والعصر. ماشاء اللہ. یعنی صاد ساکن رہے. اگر کسی نے پڑھا والعصر، پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ادھر دیکھیے، والعصر یہ غلط ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے والعصر. والعصر. ماشاء اللہ. ان الانسان، نون مشدد یعنی نون پہ تشدید آ گئی. جب بھی نون پر تشدید آئے کہیں پر بھی پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی جب کبھی نون پر یا میم پر تشدید آ جائے تو ایک الف کا غنہ کریں گے. ماشاء اللہ. انسان میں بھی ایسے ہی نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے. اب اس میں ایک قاعدہ لگتا ہے غنے کا ہی، اس میں بھی غنہ، اس میں بھی غنہ. اب یہ غنہ جو ہے وہ اخفا کا غنہ ہے، یعنی کہ ایک الف اس میں بھی ہم غنہ کریں گے. حروف ہلکی میں سے جب قرآن پاک میں کوئی حرف آتا ہے تو وہاں غنہ نہیں کرتے نون ساکن تنوین کے بعد. اور جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان الانسان، بہت اچھے ماشاء اللہ. سان کو، انسان کے الف کو جو ہے اس کو کھینچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لفی یا مدہ ایک الف کھینچیں گے. ٹھیک. اس کے بعد خسر. اب یہ پیارے بچوں جو اوپر قاعدہ تھا والعصر والا، اس میں بھی وہی قاعدہ ہوگا کہ سین کو ہم ساکن رکھیں گے اور پھر را کو بھی ساکن کریں گے وقت میں. ٹھیک ہے. پڑھیں گے خسر. خسر. لفی خسر. لفی خسر. خا کی ادائیگی کلیئر کریں، خا حلق کے اوپر والے حصے سے. لفی خسر. لفی خسر. ماشاء اللہ. الا الذین، پیارے بچوں دیکھیں لام، پہلے والے لام پر بھی تشدید اور دوسرے بھی لام پر تشدید. اب کیا ہوتا ہے بعض بچے یا بڑے بھی الا الذین، الا الذین تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں. کھینچنا نہیں ہے، ڈائریکٹ پہلے لام کو ملانے کے بعد حمزہ کو اس سے ملا کے پہلے والے لام سے، اور پھر اس لام کو اس لام سے ملائیں گے. جب تشدید والا حرف آتا ہے تھوڑا سا رکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں. رکتے ہیں. اب دو مرتبہ ہمیں رکنا پڑے گا. الا الذین. الا الذین. بہت اچھے. یعنی ہم پہلے لام پر بھی رکے اور دوسرے پر بھی. الا الذین. الا الذین. بہت اچھے. آمنو. اب اس میں جو ہے آپ دیکھیے کھڑی حرکات. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی آپ کھڑی حرکات کو دیکھیں تو اس کو ایک الف کھینچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حرکات کیا ہے قاری صاحب؟ یہ کھڑی حرکات یہ الف جیسا ہی ہوتا ہے. کھڑا زبر. کھڑا زبر. کھڑا زبر یعنی کھڑی حرکات. جب زبر ایسے لیٹا ہوا ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، اب اس کو سیدھا ہو جاتا ہے نہیں کھڑا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ کھڑی حرکات جو ہے کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو. اب یہ کھڑا زبر ہم ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے جس طرح عرف مدہ میں سے الف مدہ کو کھینچا. ٹھیک ہے. اور آمنو میں واو مدہ، اب اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے. ٹھیک ہے. آمنو. آمنو. بہت اچھے. وعملوا الصالحات. اب اس میں پیارے بچوں واو کی ادائیگی جب بھی آئے کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں کو گول کرنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. اب لام کے بعد واو آ رہا ہے، اب اس کو کھینچنا چاہیے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے مگر اس کو ہم نہیں کھینچیں کیونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ صاد پر تشدید آ گئی یعنی شد آ گیا. ٹھیک. اب یہ لام جو ہے واو سے مل جائے گا اور یہ صاد سے مل جائے گا. واو جو ہے یہ حذف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، تو لام کو ڈائریکٹ ہم صاد سے ملا دیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. بہت اچھے، ماشاءاللہ آپ نے صاد کو بہت اچھا حامد کیا، آپ پڑھ کے دکھائیں. موٹا پڑھا. اس کو کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. حامد آپ پڑھیں. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. بہت اچھے. سبحان اللہ. مگر ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، چھوٹی سی. کیا کہ انہوں نے صاد پر ہونٹ گول نہیں کرنے، ہے نا، کیونکہ ہم نے واو پر تو پیش پر تو ہونٹ گول کرنے ہیں، مگر صالحات میں وَعَمِلُوا صولی نہیں پڑھنا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب پڑھ کے بتائیں، آپ نے اچھا پڑھا. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. چلے کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اچھا، صاد کو پر رکھنا ہے. اس کے بعد پیارے بچوں وَتَوَاصَوْا، اب اس میں بھی واو 2 مرتبہ آیا، 3 مرتبہ آیا بلکہ آخر میں. ان تینوں واو کو ہم نے ہونٹوں کو گولائی دے کے پڑھنا ہے. دیکھیں وَتَوَاصَوْا، وَتَوَاصَوْا. یہ ماشاءاللہ. اچھا اب دیکھیں یہ صو جو ہے یہ حرف لین میں سے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، گرمی سے نہیں پڑھنا، سختی سے بھی نہیں پڑھنا، کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے. کیا؟ نرمی سے پڑھیں گے اور ہونٹوں کو گولائی دے کے. وَتَوَاصَوْا. وَتَوَاصَوْا. اگر سو کریں گے تو سین ادا ہو جائے گا. ہم نے سو نہیں پڑھنا، سو سین، اور صاد میں کیا ہوگا؟ وَتَوَاصَوْا، وَتَوَاصَوْا. ایکسٹرا موٹا. آپ پڑھ کے بتائیے یہیں پر جو وَتَوَاصَوْا. ماشاءاللہ بہت اچھا، اچھی کوشش. بالحق، اب اس میں پیارے بچوں دیکھیں بالحق میں ہا کی ادائیگی کلیئر کریں گے. ہا کو قاف سے ملائیں گے اور قاف حرف قلقلہ میں سے. جب حرف قلقلہ پر وقف کیا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا جماؤ آتا ہے اور پھر آواز لوٹتی آئے. کیسے؟ بالحق کو، بالحق. یہ بالحق کو، بالحق. یہ اگر اس کو فوراً چھوڑ دیں گے بالحق، یہ غلط ہو جائے گا، یہ ساکن کلکلے کی طرح ہو جائے گا. ہم نے اس کو مشدد رکھنا، بالحق کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. یہاں پر آپ لوگوں کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس. کچھ کی زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، کچھ کے کم اور کچھ کے آئی نہیں رہا. ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے گا. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا بات کہہ رہے ہیں، پروگرام میں کس انداز سے شامل ہیں، کتنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آج کون سی کال ہے. جی کچھ کال دیجیے. میری کال نمبر 119 ہے. رمیسا. میں رمیسا ہوں. فیضے دادا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. فیضان الحسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمیسا باجی کی 119. بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ نسبت ہو گئی. چلیں جی ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے آواز بڑھائیں. اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ الفجر. کڈس مندی چینل ہمارا مندی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. سورہ فجر، اور نماز کا بھی نام ہے اور ایک سورت کا بھی نام ہے. پارہ کون سا ہے باپو؟ معلوم ہے یہاں پر؟ واہ بھائی واہ. چلیں جی ابھی لیں گے جواب، لیں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. جی دیجیے ایک اور کال. نام محمد احمد اتاری. محمد میں چنی اور چھ سے عرض کر رہا ہوں. جی. عابد بھائی جی آج بھائی. میں آپ کو ایک ساتھ میں سورۃ الکوثر کی تلاوت سناؤں گا. سنا دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سب کے دیجیے ایک مرتبہ. ماشاءاللہ. جی کا سب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، بہت اچھا. ادائیگی بھی کافی حد تک بہت اچھی رہی اور بہت پیارا. ان کو تو عزیر شاہ صاحب کے گڈ ہونے چاہیے. چلو عزیر بھائی.
چلیں جی، آپ کو ادیر شاہ صاحب کے گڈ بھی مل گئے. اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کس مدرسے سے بات کر رہے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں, ذرا یہ بھی بتائیے. شہر کون سا ہے؟ اچھے انداز سے تلاوت قرآن کریم ہو, ایک ماحول بن جائے قرآن پاک. جیسے نعت خوانی ماحول بنتا ہے نا, تو اسی طرح بچے جو سورت سنائیں, کوئی آیت سنائیں, کوئی سورہ رحمان کی تلاوت سنا دیں, لیکن ہو مختصر. ٹھیک ہے, 2-3 آیتیں سنا دیں تاکہ اور بچوں کی بھی کالز لے سکیں. ایک اور کال لیتے ہیں جی. نام سلمہ تاجیہ ہے. سلمہ باجی. کچھ اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. جی بتائیے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے سورۃ الفجر. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین بھائی آکم. اچھا کیسے کچھ کہتے ہیں فجر, کچھ فجر کیا ہے؟ اصل فجر سورۃ الفجر, یہ میں پہلے بھی عرض کرنے لگا تھا. فجر کیا ہے بھائی؟ سورۃ جیسے سورۃ العصر ہے, سورۃ العصر, اسی طرح سورۃ الفجر. سورۃ الفجر. سورۃ العصر. جی ٹھیک ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی جانب آ رہے ہیں. میرا نام خالد احمد ہے. میں ہند سے بات کے کر خالد. رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب سناؤں جی، گا. سنائیے. سورہ فجر. سورۃ الفجر. ٹھیک ہے جی, آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. تو قاری صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. تو پیارے بچوں, جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں سبق بھی تو سنائیے, سبق کی طرف بھی آئیے. آپ کا اپنا پروگرام ہے, جس انداز سے دیکھنا ہے دیکھیں, لیکن اچھے طریقے سے دیکھیں گے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. اب کوئی کھا رہا ہے, قرآن بھی دیکھا ہے, اب پڑھے گا کیسے؟ شربت پی رہا ہے بیٹھ کے, قرآن بھی تو بھائی یہ وقت ہے پڑھنے کا, یہ وقت ہے پڑھنے کا. چلیں جلدی کھا لیں. جلدی تو نہیں, آپ تھوڑا کھا لیں اطمینان سے, یعنی کھانے سے فارغ ہو کے جو بھی آپ کھا پی رہے ہیں یا کھیل کود رہے ہیں, جو بھی کام کاج کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیں بچوں. ابھی پڑھائی کا وقت ہے. دیکھیں غلام رسول آپ کو باتیں بتاتا ہے تو اس پڑھنے بھی تو جاتا ہے وہ. کھیل کے وقت کھیل, پڑھائی کے وقت پڑھائی. اگر پڑھائی کے وقت کھیل کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا. اچھی بات نہیں ہے, اور کھیل کے وقت میں پڑھائی کریں گے تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. چلیں جی, اچھی بات ہے. تو ابھی کس چیز کا وقت ہے؟ پڑھائی کا. ٹھیک ہے جی قاری صاحب. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آیت کا آخری حصہ وَتَوَاصَوْا جو پہلے اوپر بھی گزرا, اس میں بھی واو جہاں جہاں ہے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. صو میں حرف لین, صاد کو پر رکھیں گے پہلے والے میں بھی اور اس میں بھی. ٹھیک ہے, اور لین کو حرف لین کو نرمی سے ادا کریں گے. وَتَوَاصَوْا. اگر کوئی شخص یا کوئی بچہ کیا کریں گے, وَتَوَاصَوْا تو غلط ہو گیا, ہم نے لمبا کر دیا. یا وَتَوَاصَوْا جھٹکا دیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کہ نرمی سے پڑھنا ہے. وَتَوَاصَوْا. ماشاء اللہ. یہ کون پڑھ کے سنائے گا؟ عزیر شاہ صاحب. صاد کو اور پر رکھے. ماشاء اللہ, اچھا پڑھا. کہاں چلی گئی ہیں؟ دوبارہ ماشاء اللہ, اچھی کوشش. اچھا, اسی طرح جب روٹین میں آ جائے گا نا پڑھنا, تو پھر آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھائے گا. اب یہاں پر آپ کوشش کر رہے ہیں, جب گھر میں بھی ہے نا اسی طریقے سے پڑھیں, تو آپ کی ایک چیز روٹین میں آ جائے گی, تو آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی. جی قاری صاحب. بالصبر میں پیارے بچوں دیکھیے, صاد پر تشدید, بس ملائیں گے اس کو. ٹھیک ہے, با کو صاد سے ملائیں گے ڈائریکٹ. اب الف لام بیچ میں, اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اور صاد کے بعد با. اب با جو ہے با حرف قلقلہ سے, اور پھر را کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے. اب والعصر میں جو ہے ہم نے صاد میں قلقلہ نہیں کرنا تھا, حرف قلقلہ سے نہیں ہے. اب یہاں حرف قلقلہ سے آنے کی وجہ سے اس میں قلقلہ بھی کریں گے اور را کو پر بھی کریں گے. کیسے؟ بالصبر. اگر کوئی اس کو بالصبر پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو پڑھنا کیا ہے؟ بالصبر. بالصبر. ماشاء اللہ, بہت اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, آپ نے یہ صورت جو ہے اچھے انداز سے قاری صاحب نے آپ کو سمجھا کے پڑھائی ہے, تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو پوری صورت انشاءاللہ قاری صاحب آپ لوگوں کو پڑھائیں گے. آپ جب پڑھائیں قاری صاحب کو دیکھنا ہے, پھر اپنے قاعدے کی طرف دیکھنا ہے. جب پڑھائیں قاری صاحب کو, پھر قاعدے کی طرف. 2 جگہ دیکھنے ہیں آپ نے, کوئی تیسری جگہ پر پوری توجہ آپ نے پڑھائی کی طرف نے. جی قاری صاحب شروع کیجیے. تو پیارے بچوں اپنے قرآن پاک کو نکالیں, اما پارہ نکال لیں, اس کو چوم بھی لیں, چوم کے اور آنکھوں سے لگا کے, واہ سبحان اللہ. اور اب جلدی سے کھول لیں سورہ عصر, اور انگلی رکھ لیں, شہادت کی انگلی کو رکھ لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر إن الإنسان لفي خسر ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، یہ مشکل ہے تھوڑا سا، اس لیے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. إن الإنسان لفي خسر اگر کہہ صاحب یہاں پہ والعصر پہ نہیں رک رہا ہے، اگر ربع میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ تو ہم پڑھیں گے پھر والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر ماشاء اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ماشاء اللہ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ صورت اگر سب بچے سنائیں. سراج صاحب سے شروع کرتے ہیں. سراج صاحب والعصر 2 آیات ہیں. إن الإنسان لفي خسر سبحان الله ٹھیک ہے صاحب کیا کہیں گے؟ ان الانسان میں سین آپ کا تھوڑا سا جو ہے کمزور رہ گیا. وہ ماشاءاللہ ویسے اچھا بڑا، دوبارہ اس کو کوشش کریں. ان إن الإنسان لفي خسر ماشاءاللہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں. اچھے کی طرف. اس سے آگے ایک آیت آپ پڑھیے. ایک آیت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے صاحب. صاد کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور رہی. اوورال ماشاءاللہ اچھی کوشش کی انہوں نے. صاد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چلیں جی آپ پڑھیے والعصر سے 2 آیات ہیں. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ٹھیک ہے. اچھا یہ خس خا نہیں ہوتا، یہ خا ہوتا ہے، کھا نہیں. ایک ہوتا ہے کھانا کھانا، کھانا کھاتے ہیں نا ہم، اس میں کیا کہتے ہیں؟ کھانا، کھایا، کھانا کھایا، وہ کھے ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ خا ہے. کیا ہے؟ خا. ہونٹوں گول نہیں کریں. خا. بے شک. جیسے کسی کا نام خالد ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ خالد بھائی. اس کو خالد بھائی تو نہیں کہتے ہم، کیا کہتے ہیں؟ خالد بھائی. چلیں خالد بھائی کس کے بھائی ہیں وہ پڑھیں گے آپ. خالد کس کے بھائی ہیں؟ جی ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہے خالد. ماشاءاللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے. بس تھوڑا آخر میں جو ہے چھوٹی سی ایک مسٹیک ہے، چھوٹی نہیں ہے بڑی. تو یہ صبر کلکلا کرتے کرتے جو ہے نا تھوڑا سا صحیح کر لیں گے وہ. ہاں یہ صحیح کر لیں گے. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لائیو جا رہے ہیں اور پھر یہاں بیٹھے میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا ایک اثر. ہاں بالکل یہ ہوتا ہے. اب آپ پڑھیے بھائی ایک مرتبہ اور پڑھواتے ہیں. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اچھے انداز سے آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ کر صاحب آپ کی جانب اور انس بھائی آپ کی جانب. جی میرا نام غلام محمد
محمد ہے. ہم دونوں بھائی تحفہ شریف سے بات کر رہے ہیں. آپ کا پروگرام ہمیں اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج ہم نعرے لگائیں گے. لگائیے. صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابی تبھی جنتی جنتی, چار یار نبی جنتی جنتی. اینڈ چلیں جی, ماشاءاللہ آپ کا اپنا چینل ہے, آپ کا اپنا پروگرام ہے, جو دل چاہے بات چیت کیے. چلیں ایک اور کال دیں. میرا نام وجیحہ ہے. میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. قرآن مجید میں نمازوں کے نام پر 2 صورتیں ہیں, سورۃ العصر اور سورۃ الفجر. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین ویاکم. وجیحہ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں. ایک اور دیں. نام محمد حاذق ہے. میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. یہ میری 4تھی کال ہے. آج میں آپ کو سورۃ الکوثر کی تلاوت سناؤں گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سبحان اللہ. کس بات پہ سبحان اللہ؟ کوشش کی. اچھا, زبردست زبردست. اس بات پہ یہ کوشش کی. اور پڑھا کیسا, یہ کیا صاحب بتائیں. تو کوشش تھی, ظاہر بات کوشش کرنے سے ہی آگے بڑھیں گے. اعطینا, حمزہ اور عین کی ادائیگی پیارے بچے کوشش کریں, اس کو درست کریں. پھر کوثر میں کاف پڑھنا ہے, ونحر میں ہا جو ہے آپ نے ہا پڑھ دیا, اور ان شانیہ کا هو الابتر با میں کلکلا کرنا تھا, وہ بھی رہ گیا. تو یہ کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں, یہ چھوٹی بظاہر ہیں بڑی غلطیاں, کیونکہ اس سے ہم نے بچنا ہے. تو کوشش کرتے رہیں گے تو سیکھ جائیں گے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاءاللہ. کون بولے گا جو قاری صاحب نے ابھی پڑھا, یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. من جدہ وجدہ. ماشاءاللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ جو دیکھا اتنا مشکل آ گیا, لیکن وہ ہے کیا, ذرا یہ بھی سمجھنا ہے. جی حامد. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. عربی میں سنا دیں آپ. من جدہ ودجہ وجدہ. دوبارہ. من جد نہیں آ رہا. یہ ہے کیا, کال ہے کیا ہے؟ یہ کال ہے. کال ہے, کسی نے کہا ہے. جی, اور کون سنائے گا یہ؟ آپ عزیر, آپ سنا دو. من جدہ وجدہ. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. جیسے باپو ایک کہتے ہیں نا, من ضحک ضحک, جو کسی پر ہنستا ہے وہ پھر ہنسا جاتا ہے. یعنی جو کسی پر ہنستے ہیں نا, کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں دوران کلاس, تو ساتھی کیا کرتے ہیں, ان پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ہنستے ہیں نا, یہ غلط, اس کو آیا نہیں, اس کو آیا نہیں. آسان. تو اب جو کسی پر ہنستا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کوئی کسی پر ہنستا ہے تو بعد میں وہ ہنسا جاتا ہے, یعنی پھر لوگ اس پر ہنسیں گے. آج کیا بتایا, یہ کیا تھا؟ من ضحک ضحک. پہلے پرانا والا یاد کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ والا کیا تھا پرانا والا؟ من جدہ وجدہ. ماشاءاللہ. اگر آپ سے کوئی بولے نا اچھی سی بات سنا دیں, تو آپ یہ سنا دیے گا. سبحان اللہ. کوئی اچھی سی بات سنا دیں. من جدہ وجدہ, مطلب جس نے کوشش کی وہ پا لیتا ہے. جی قاری صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے سورہ عصر کی تلاوت کی. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھا. اب اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے حدر میں ہی پڑھنا ہے اور ترتیل میں بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ تیار ہیں ترتیل میں پڑھنے کے لیے یا حدر میں پڑھیں گے؟ پہلے کیا کریں گے, ترتیل میں. چلیں پیارے بچوں, آپ ترتیل میں, ہم کوشش کرتے ہیں آپ ترتیل میں میرے ساتھ پڑھیں, پھر اس کے بعد حدر میں پڑھتے ہیں. ترتیل میں پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب پڑھیں گے, انس بھائی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اگر سب بچے ہی پڑھ لیں تو اچھا نہیں, انس بھائی ہے وہ تو ہو گیا نا, سب کا ہو گیا. اب انس بھائی کا اور آپ کا سیگمنٹ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر. والعصر. والکلم
لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس کو ایک مرتبہ ہم شروع سے پڑھتے ہیں اٹھا کر، ٹھیک ہے؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ماشاء اللہ. عزیر بھائی، اپنا عبید بھائی اسی انداز سے اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماحول بن گیا، سبحان اللہ. اور بھی سنائے نا ڈاکٹر صاحب، کچھ اور بھی صورت ہو. سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. کوشش کریں کہ ایک سانس میں آ جائے. کوشش کریں. دوبارہ آئیے. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کالز لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے یوسف بھائی کا ہمارا اسلام. جی کچھ کالز لے. محسن ہے. یہ میری 22 کال ہے. 22 آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ الفجر. سبحان اللہ. جواب درست ہے. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ہوا اختتام اور اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا اسلام. قاری صاحب شکریہ جزاک اللہ خیر. سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. تو اب شروع ہو گیا ہے ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام اور یوسف بھائی اس سیگمنٹ میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. تو شروع سوالات بھی آپ کو دیں گے اور آج کا سوال جو ہے وہ آپ لوگوں کی جانب میں بڑھا رہا ہوں. لاسٹ ٹائم یوسف بھائی نے کیا بتایا تھا؟ جلد بازی. یہی تھا؟ ٹھیک ہے. کن کن کاموں میں جلد بازی ہوتی ہے؟ نماز میں ہوتی ہے. نماز میں بھی جلد بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب سیڑھیوں سے اترتے ہیں تو بھی جلدی جلدی اترتے ہیں. سیڑھیوں سے جب اترتے ہیں تو جلدی جلدی اترتے ہیں اور پھر آ کر کے بعض دفعہ گر بھی جاتے ہیں. جلد بازی نقصان دہ کا نقصان پہنچا جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے آپ بتائیے جی؟ گاڑی چلاتے وقت گاڑی چلاتے ہیں جی ہاں. بعض بچے جو ہے وہ شوق ہوتا ہے ابو کی چابی اٹھا لی بائک کی نکل گئے اور لا کے کھڑی کر دی پتہ بھی نہیں چلا. تو کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹا نہیں بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ حرکت تو کرنی نہیں ہے. یہ بہت خراب اور بری اور بڑی حرکت ہے. تو یہ نہیں کرنی. جی آپ کیا کہیں گے؟ جی کام کرتے وقت کیا کام کرتے ہیں؟ آ جائیے یوسف بھائی آ جائیے تشریف لے آئیے. ٹھیک ہے. ہاں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتم؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. جزاک اللہ خیرا. اللہ خیرا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں اسلام فار کڈس پروگرام اور اس کا ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے. مختلف موضوعات پر الحمدللہ ہم تربیت حاصل کیا کرتے ہیں اور جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. اب ہو سکتا ہے بہت سارے بچے ہوں انہیں معلوم نہ ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے, ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں, ان کی نسبت کیا ہے. تو چلیں تھوڑا سا ٹیسٹ لیتے ہیں جو موجود ہمارے بچے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت مدنی چینل پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, آوازیں آ رہی ہیں, مختلف کلام بھی چل رہے ہیں. کیا ہے اعلیٰ حضرت, کسے کہتے ہیں, نام کیا ہے اعلیٰ حضرت کا, اور اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں آپ کے بچپن کے بارے میں انشاءاللہ کچھ سیکھیں گے سنیں گے. جی انس بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے انس بھائی؟ اعلیٰ حضرت کی نعت کی کتاب بھی ہے, تو نام بتائیں نا اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ امام احمد رضا خان.
امام احمد رضا خان اعلیٰ، انہوں نے انس بھائی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کی ایک نعت کی کتاب بھی ہے، کیا نام بھی بتا دیں؟ ہدایت بخشش. ہدایت بخشش بھی ہے. کوئی مشہور کلام بھی ہے ہدایت بخشش کا کسی کو معلوم ہو جو ہدایت بخشش میں موجود ہو؟ حامد بھائی کیا بتائیں گے؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. انس بھائی کیا بتائیں؟ اپنا سراج بھائی. وہاں کیا جود و کرم ہے شے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات، کیا بات. انداز سے سنائیے ذرا، ٹھیک ہے دوبارہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا یہ کلام بھی ہدایت بخشش میں موجود ہے. اور کوئی انداز سے عبید بھائی بتا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ایک اور کتاب وسائل بخشش. وسائل بخشش بھی اعلیٰ حضرت. حامد بھائی کو اختلاف ہو گیا آپ سے. نہیں، ان کا انداز یہ ہے شاید یہ بتا رہے ہیں آپ کو علم میں نہیں. اعلیٰ کی ایک اور کتاب ہے وسائل بخشش. حامد بھائی کو اختلاف ہے آپ سے. ویسے بات کر لیں، آپ دونوں بات کر لیں. کلام نہیں، وسائل بخشش کس کی کتاب؟ اعلیٰ حضرت کی ہے. نہیں، وہ بابا یعنی امیر اہل سنت کی. جی، تو اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام بتائیں نا جو ہدایت بخشش میں ہو. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. آپ بھی بتا دیں کوئی کلام. جی، عزیر شاہ صاحب سوچ رہے ہیں. بہت مشہور کلام ہے اعلیٰ حضرت کے کلام سنتے ہیں نا ہم. سب سے اولا والا ہمارا نبی. اور ایک تو بہت ہی مشہور ہے نا، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں. سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک اور بھی ہے. جی، آپ کوئی کلام اعلیٰ حضرت کا ہدایت بخشش میں یاد ہو آپ کو؟ آسمان سے آئے گا ہے جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ماشاءاللہ. تو یہ ہدایت بخشش بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. کچھ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں تھوڑا آپ کسی کو معلوم ہو بتائیں. انٹروڈکشن عزیر بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا نام حضرت نقی علی خان. ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے ان کو. جی، حامد بھائی کچھ بتائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ. اعلیٰ حضرت کی ایک بہت ہی بڑی کتاب ہے جو فتاوی کی ہے، جس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، شرعی مسائل احکامات لکھے ہوئے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ شریف. سراج بھائی کچھ بتا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا ہے. ماشاءاللہ. جی، آپ کے دادا کا نام حضرت علی. جی جی، رضا علی خان. رضا علی خان. ماشاءاللہ، پورا نسب یاد کر کے ہیں لگتا ہے یہ. ماشاءاللہ. تو یہ انس بھی کچھ بتا رہے. جی، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی، اعلیٰ حضرت کی دادی کا نام حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. کچھ گڑبڑ ہو گئی. جو پکا معلوم ہے نا وہی بتائیں، کوئی سمجھ کے نہیں. تو پیارے بچے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. کچھ آپ بتائیں گے، کچھ میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے بچپن کے بارے میں کچھ. لیکن پیارے بچوں، یہ بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے اعلیٰ حضرت، کچھ لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتی ہے. میں 2-4 جملوں میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی ایک ہستی اور شخصیت کیا ہے. جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جانتے ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، بہت ساری کرامات ہیں، بہت سارے غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، صاحب مزار بھی ہیں، غیر مسلموں کو مسلمان کیا، دین اسلام کی تعلیم عام کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کی دینی خدمات یا آپ کی دینی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ نہیں. جی، دیکھیں، خاتم النبیین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آخری نبی. کیا ہوتے ہیں؟ آخری. ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے.
آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, نہیں آ سکتا, نہیں آئے گا. تو پیارے بچوں یہ جو ذہن میں رکھنا ہے. اور امیر علیہ سنت نے کلام بھی لکھا ہے نا, وہ کون سا ہے اس کا شعر, اس میں آخری نبی کا بار بار تذکرہ ہے, تو اس کلام کو بار بار پڑھیں. جی یہ آخری نبی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد, اب نبوت کے سلسلہ تو آپ علیہ السلام پر ختم ہے نا, اب یہ جو سلسلہ ہے یعنی نبوت کی جو ذمہ داری تھی, لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا, لوگوں کو دین کے قریب کرنا, دین اسلام کے قریب کرنا, تو اب یہ ذمہ داری اس امت کے علماء پر اور اس امت پر آ گئی, کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد, ہر صدی کے بعد, ہر 100 سال کے بعد ایک یا دو افراد کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات کو عام کرتے ہیں, جتنے بھی گمراہ کن عقائد یا دین کے حوالے سے لوگوں میں مس کنسپشن پایا جاتا ہے نا, اس کو کلیئر کر دیتے, لوگوں کو ذہن بناتے ہیں, لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتے ہیں. تو یہ مجدد آتے, ان کو کہتے ہیں مجدد. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, اب مجدد ہر 100 سال میں ہوا کریں گے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اب کیا ہوا, ہر 100 سال کے بعد یہ مجدد آتے رہے. تقریباً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1500 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس میں مختلف مجدد آتے رہے. 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو مجدد بنا کر بھیجا. یہ تھوڑا دیکھیں امیج میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ 14ویں صدی کے کیا ہیں؟ مجدد ہیں. کیا ہے؟ ہاں, اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں. اور آپ نے لوگوں کا مس کنسپشن جو تھا, ایک مس کنسپٹ تھا کہ دین کے بارے میں کچھ غلط باتیں مشہور ہو گئیں, لوگوں کے اندر کچھ ایسی باتیں پھیل گئی جن کا دین سے تعلق نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے سب ان کا کانسیپٹ کلیئر کیا اور قرآن و حدیث بالکل کلیئر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو چونکہ اللہ پاک نے آپ کو منتخب فرمایا تھا, اسی لیے آپ کا بچپن شریف دیکھیں, آپ کی جوانی دیکھیں, آپ کی زندگی کے شب و روز دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے میں, عشق رسول کا لوگوں کے اندر یعنی کہ شعور بیدار کرنا, لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلانا, تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے. آپ کی عمر مبارک کوئی 4.5 سال تھی, ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا. بہت کم آواز آئی ہے. 4.5 سال کی لگ بھگ آپ کی عمر مبارک تھی, آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا. 6 سال کی عمر مبارک تھی نا, تو آپ نے میلاد النبی کے موضوع پر بہت ہی شاندار بیان فرمایا. بہت سارے علماء موجود تھے, مشائخ موجود تھے, ان کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت نے کتنی عمر تھی؟ 6 سال. 6 سال کی عمر میں 6 ایئرز 6 سال عمر تھی, اور بہت ہی بہترین میلاد النبی پر آپ نے بیان فرمایا. اور آپ نے بالکل چھوٹی سی عمر میں عربی میں, ایک عربی شیخ آئے ہوئے تھے, ان سے عربی میں گفتگو فرمائی. حالانکہ آپ تو اجمی ہیں, آپ تو جو ہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے. اجمی سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو اصل میں عربی زبان جو ہے نا اتنی فصیح و بلیغ ہوتی تھی کہ جو عربی نہ ہو نا تو وہ عربی غیر عربی کو جو نا اجمی کہا کرتے تھے. اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا. کیا ہوتا ہے؟ گونگا. وہ کہتے تھے کہ جو عربی نہیں ہے نا وہ گونگا ہے, اس کو بولنا ہی نہیں آتا. جو اجمی ہے, جو اس کو اجمی کہتے تھے. جو عربی نہ ہو اس کو اجمی کہتے تھے کہ بھئی یہ اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اعلیٰ حضرت تو چونکہ عربی نہیں تھے, لیکن عربی میں آپ نے اتنا بہترین کلام فرمایا کہ وہ جو عربی شیخ تھے وہ بھی آپ کی گفتگو سے خوش ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت کا بچپن شریف اتنا خوبصورت ہے, اتنا علمی ہے, اتنا شاندار اور اتنا عالیشان ہے کہ اگر آپ کے بچپن کے کارناموں کو دیکھتے ہیں, عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. عام آدمی تو وہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کر کے دکھایا. بچپن شریف کی عمر آپ کی سیرت میں لکھا ہے, جب کوئی خاتون آگے سے گزر جاتی, سامنے آتی, اپنی نگاہوں کو جھکا دیتے تھے. آپ نے خود شعر بھی لکھا ہے نا, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نگاہیں جھکی رہتی تھی تو آپ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کرتے تھے. کوئی کم و بیش 1 ماہ میں 1 مہینے کے یعنی کہ ڈیوریشن میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا. وہ بھی پورا دن نہیں یاد کرنے میں لگے رہتے تھے. یعنی اذان عشاء اور جماعت عشاء کے درمیان میں آپ قرآن پاک کو ایک پارے کو غور سے سن لیتے دیکھ لیتے تھے اور وہی سپارہ نماز تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. اللہ پاک نے وہ کمال، وہ قوت حافظہ، مدرسے کی چھٹی کو ناپسند کرتے تھے. یعنی مدرسے کی چھٹی ہونے کو آپ ناپسند کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے ایسا آپ کو نوازا. اور ایک میں نے بھی یہ پڑھا کہ آپ نا تیار ہو گئے. بولے کہاں جا رہے ہیں؟ صبح اٹھ کے جانا ہوتا ہے پڑھائی کے لیے. تو آپ اعلیٰ حضرت مطلب تیار ہو گئے. بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے آج پڑھنے جا رہا ہوں. تو بولے آج کی چھٹی ہے. 7 دن میں 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت اتنی محبت کرتے تھے جہاں پڑھائی ہے، اتنا پڑھنے کا شوق تھا کہ آج بھی جانا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ چھٹی کب آئے گی، انتظار کرتے ہیں کہ چھٹی کب آئے گی. تو یہ ان کی سیرت سے آپ کو یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ مدرسے جانے کا آپ کو کیسا شوق ہے. جہاں درس گاہ ہے، جہاں سے آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے، وہاں جانے کا کتنا شوق ہے. میں پڑھ لوں جل ازل، یہ پڑھ لوں، پھر وہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے. تو یہ بھی شوق آپ لوگ اپنے اندر پیدا کیجیے. اتنی خوبصورت بات شاہ صاحب پڑھی میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا. اتنا پیارا پہلو ہے. آپ نے 6 سال کی عمر میں ہی معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کی سمت کہاں ہے. سبحان اللہ. یعنی غوث پاک کا جہاں روزہ مبارک ہے بغداد شریف، وہ سمت آپ نے معلوم کر لی. جیسے کعبۃ اللہ کی سمت ہے نا، کعبۃ اللہ کی سمت یہ، تو بغداد شریف کس سمت میں آ رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے، رائٹ ہینڈ پہ تھوڑا سا ہے. تو وہ معلوم کر لیا. اور زندگی بھر کبھی بھی آپ نے بادب کتنے کبھی بھی آپ نے بغداد شریف کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے. سبحان اللہ. جی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا. یعنی کعبۃ اللہ کا تو کتنا ادب کیا کرتے ہوں گے، وہ مدینہ شریف کا کتنا ادب کیا کرتے ہوں گے کہ وہ بغداد شریف کی طرف جب پاؤں نہیں کر رہے، حضور غوث پاک کے روزے کی طرف پاؤں نہیں کر رہے، تو مکہ مدینہ کا کتنا ادب و احترام کیا کرتے ہوں گے. یہ اعلیٰ حضرت کی جو سیرت ہے نا، آپ کی حیات، وہ ہمیں ادب بھی سکھا رہی. اور عبادت کا ذوق و شوق اور علم دین کا ذوق و شوق، یہ سب باتیں الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی. 8 سال کی عمر مبارک تھی. آپ نے عربی کتاب کی عربی زبان میں شرح لکھ دی. اب آپ پوچھیں گے شرح کسے کہتے ہیں بچوں کے لیے؟ تو اسی لیے آپ کے پوچھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ شرح کسے کہتے ہیں. ایک بک لکھی، کسی نے کتاب لکھی ہے، اور اب تھوڑی سی مشکل ہے نا، تھوڑی سی ہارڈ ہے، لینگویج تھوڑی ہارڈ ہے، تھوڑا اس کا سبجیکٹ ہارڈ ہے، مشکل لگ رہا ہے سمجھنے میں. تو ایک اور کوئی رائٹر ہوتے ہیں یا وہی رائٹر اس کتاب کو تھوڑا سا آسان کر لے، ایزی کر لے، اس کے مشکل الفاظ آسان کر دیں گے، اور اس کے اندر جو کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے، جو لیسن بیان کیا گیا ہے، اس کو وہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے، ایزی کر دیں گے. وہ اس کا خلاصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، شرح کہلاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں ہی عربی کتاب کی عربی زبان میں ہی شرح لکھ دی. 8 سال کی عمر میں. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں. کتنی؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے سارے جو مروجہ علوم تھے، یعنی جو سلیبس میں علوم ہوتے ہیں نا، درس نظامی، عالم کورس میں جو ہوتے پڑھائی جاتی ہے بکس، آپ نے وہ پڑھ لی، وہ علوم پڑھ لیے، اور اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ بھی تحریر فرما دیا. ابھی 14 سال کی بھی نہیں ہوئے، 13 سال کی عمر مبارک ہے، اور زندگی کا پہلا فتویٰ بھی تحریر کر دیا تھا. کیسے ہوتا ہے؟ محنت، ماشاءاللہ، علم دین حاصل کرنا، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ. اور آپ کا علم دین کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اس کے رسول کے حوالے سے اتنا پیارا ذوق و شوق تھا. تو آپ کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے بہترین الحمدللہ رہنما ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی زندگی سے درس حاصل کریں. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا. بچوں کے لیے تو بہت آسان ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ہو سکے تو وہ خرید کر فرما لیں. اس بار المدینۃ العلمیہ نے بھی جو ہے ایک رسالہ ہمیں عطا فرمایا، شان امام احمد رضا. اس کا بھی مطالعہ کریں گے تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آ جائیں گے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ.
تو فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے مزار پر بے شمار رحمت آمین، برکت اور آمین۔ آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو پیارے بچوں، شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ۔ یوسف بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نام۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں، جی ہاں، کیونکہ اب اچھی اچھی باتوں کا زمانہ آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے اچھی اچھی باتیں کرنے کا۔ تو شروع کر رہے ہیں اپنے محفل ناز سیگمنٹ، اور آج جو ہے ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہیں۔ دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم جی ہاں۔ آج کیا تیاری ہے، ذرا کچھ پتہ چلے؟ درود پاک درود پاک پڑھیں صلی گے علی سیدنا۔ انشاءاللہ۔ میں لشپال ہاتھ لڑ لگی ہیں میرے سبحان اللہ۔ چلیں درود پاک سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ہاں ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی گئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جن و بشر سلام کو حاضر گیا سلام، جن و بشر سلام کو حاضر گیا سلام، جن و بشر سلام کو حاضر گیا سلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بچے ہمیں کیا کالز میں سنا رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ دو ٹیمیں ہیں. دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم. ٹھیک ہے, تو آپ کو مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں. آج ایک مقابلہ ہوگا, دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی. اور آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی, دکھائیے جی. نظر آ رہی ہیں کیا کیا ہیں؟ غوث پاک کا مزار نہیں ہے, غوث پاک کے مزار کا گنبد. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ, گنبد خضرا, حجر اسود, رکن شریف, نالہ پاک, سنہری جاریہ, مزار اعلی حضرت. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا گنبد. ٹھیک ہے, تو آپ کو تقریباً آپ کو 9 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹیم مکی اور ٹیم مدنی, آپ نے کسی بھی ایک چیز کا ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے پیچھے ایک لفظ نظر آئے گا, لفظ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ ایسا شعر سنانا ہے جو بھی لکھا ہوگا اس کے پیچھے. میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوا چلوں گا. ٹیم مکی پہلا موقع آپ کو دیا جا رہا ہے, کسی بھی ایک چیز کا انتخاب. سنہری جالیاں. سنہری جالیاں. دیکھتے ہیں سنہری جالیوں کے پیچھے رات. ایسا شعر سنائیے جی. راتیں بھی مدینے, رات آتا ہو 10 دن رات گناہوں میں پڑھتے گے میرے مولا, دن رات گناہوں میں پڑھتے گے میرے مولا, دن رات گناہوں میں پڑھتے ہیں میرے مولا, بگڑے ہوئے بنتے کہیں کا کیا ہے نہیں, سوچیں. رات نہیں آیا, آپ کے ذہن میں آیا؟ دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. چلیں جی, مشکل ہو گئی. سونا جنگل رات اندھیری. یہ آپ کی ٹیم میں ہوتے تو آپ کو نمبر دلوا دیتے. تو کوئی نمبر, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. جی آپ کی جانب آئیں گے. گنبد خضرا. گنبد خضرا. دیکھتے ہیں جی گنبد خضرا کے پیچھے جو ہے کیا ہے. رضا رضا, کوئی ایسا شعر سنائیے. ہاں عزیر بھائی, ایک دفعہ رضا, 2 مرتبہ رضا آتا ہو. رضا رضا. ان کو دے دو, ان کو دے دو. آ رہے ہیں ٹیم ہے, دے دیں مائک دے دیں. چلیں چلیں جی, آپ پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں عزیر بھائی, آپ پڑھ لیں. آپ کے مائک لگا ہوا ہے. چلو نہیں ختم ہو, چلو. تو ٹیم مکی کو بھی یہ پتا تو رہتے, آپ پڑھ تو رہتے رضا رضا. میرا رضا میرا رضا, پڑھیں گی پڑھیں. میرا رضا سنیوں کے پیش. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا, عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا, خائف کبریا میرا رضا میرا رضا, باکمال و باحیا میرا رضا میرا رضا. 102 سال عرس یانا حضرت ہے, مرحبا عرس یانا حضرت ہے. جب آپ سے پوچھا گیا تو ان کو آ گیا, ٹھیک ہے, اور جب ان سے معلوم کیا گیا تو جواب آپ کو آ گیا. تو کیا کریں, نمبر بدلی کر دیں, یوں کر دیں, دونوں کو دے دیں. چلیں خوش ہو جائیں, 1 نمبر آپ کو دیا, 1 نمبر آپ کو دیا. اب چلیں جی, کسی بھی بولیں. گنبد اعلی حضرت. جی جی اعلیٰ حضرت. پورا نہیں آ رہا. اعلیٰ حضرت کا ترانہ, ایسے شعر ہیں بہت سارے اس میں اعلیٰ حضرت ہیں. مرحبا یا اعلیٰ حضرت آتے ہیں بہت سارے اس میں, لیکن ابھی نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت سلام. چلو پڑھو یہی شعر, ایک ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سلامت رہے, دوسرا ان کو آ جائے گا. چلو شروع تو کریں. آ گئے, دونوں آ گئے, مل کے پڑھتے ہیں.
مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اس طرز میں آ جائے گا، اس طرز میں آ جائے گا شاید، مرحبا اور سے اعلیٰ حضرت، یہ بھی ہے۔ چلیں آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اب ٹیم مدنی آپ کی طرف آ رہے ہیں، کسی بھی ایک لفظ کا انتخاب کیجئے، کسی بھی چیز کا انتخاب کیجئے۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک، دیکھتے ہیں جی قرآن پاک کے پیچھے کیا لفظ ہے؟ حضرت، یہ بھی ہے۔ بندہ ملنے کو قریب ہے، اوہو یوں سر ہو گیا۔ تو آج کچھ ایسا تو نہیں ہے جب ہمیں نہیں آئے گا تو آپ کو بھی نہیں ملے ہوئے تو نہیں ہے کچھ ایسا؟ ٹیم مکی اور ٹیم مدنی، چلیں آپ نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک نمبر ہی نہیں جا رہا ہے آپ کی طرف۔ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ، دیکھتے ہیں جی کیا لفظ ہے خانہ کعبہ۔ سچی، آسان ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ ٹیم مکی نے ایک نمبر حاصل، ٹیم مدنی آپ کی جانب۔ حجر اسود۔ حجر اسود، دکھائیے جی حجر اسود کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ مہک، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ تو آج اسکور بورڈ بتا رہا ہے ٹیم مکی نے آج حاصل کی ہے پہلی پوزیشن، اور ٹیم مدنی نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یوں ہوگا ٹیم مدنی یہ کیا آج دونوں پہلی پوزیشن پر آ گئے۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے محفل نعت کا حصہ بنا رہنا ہے، آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اسلام فور کڈس۔ کل بھی انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، اور عرس اعلیٰ حضرت مدنی چینل پہ منایا جا رہا ہے۔ اب انشاءاللہ عبید بھائی کا کلام شامل کریں گے۔ جی عبید بھائی۔ میں لجپالا دلن لگیاں،
लजी पाला दे लड़ लगिया मेरे तो परे रह दे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे घरे रह दे दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद नरस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद नरस जावे जिना दे पीर रुस जादे जिना दे पीर रुस जादे ओ जिउंदे भी मरे रह दे जिना दे पीर रुस जादे ओ जिउंदे भी मरे रह दे मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो परे रह दे दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद नरस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद नरस जावे जिना दे पीर रुस जांदे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिंदे भी मरे रह दे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिंदे भी मरे रह दे लजी पाला दे लड़ लगिया मेरे तो परे रह दे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे घरे रह दे नियाजी मैनू गम का गदा मेरी निस्बत जीलानी नियाजी मैनू गम का गदा मेरी निस्बत है जीलानी नियाजी मैनू गम का गदा मेरी निस्बत है जीलानी किसे दे रहन जो बन के किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी घरे रह दे किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी घरे रह दे मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो पड़े रह दे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे हरे रह दे माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने जो है वो महफिल नाज सुननी है, उर्स आला हज़रत मनाना है। अच्छा, पंजाबी में ये ज़बान पता है कौन सी थी? ये पता था? समझ में आ रहा था? कुछ समझ में आ रहा था? पहले क्या है? मैं लजपाला, समझ में आया कुछ? दूसरा मिसरा क्या है? या समझ में आया? मेरी आसा उम्मीदात है। नहीं आ रहा ना समझ में, लेकिन झूम क्यों रहे थे? तो बस ये जहन में था, ये आका की नात पढ़ रहा है। जो भी पढ़ा जा रहा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान हो रही है। अब वो ज़बान समझ में आए या ना आए, बस इस पे नज़र है कि तारीफ हो रही है तो किसकी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इस बात पे झूमते चले जाएं, बस सुनते रहें नाते। समझ में आ रही हैं तो जब भी पढ़ना है, समझ में नहीं आ रही है तो जब भी पढ़ना है। अगर समझ के पढ़ेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर क्या होगा? मज़ा आ जाएगा कि ये बात है, ये बात इरशाद फरमाई है। तो खैर, नात खानी सुननी है, प्रोग्राम भी देखना है। कल इंशाअल्लाह ज़वल ये प्रोग्राम आप दोबारा देख सकेंगे, जिसका नाम है इस्लाम फॉर अल्लाह पाक की बारगाह में। तो अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हो उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا